اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 اور 16 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان کے آخر میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا واللہ عندہ حسن المآب، کہ اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ اچھا ٹھکانہ کون سا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ جل شانہ نے ان آیات میں تفصیل کے ساتھ اس ٹھکانے کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ ایسا ٹھکانہ ہے جسے جنت کہا جاتا ہے، اور وہ ایسی عظیم جگہ ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو بھی وہاں پہ جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا۔ وہاں انہیں اللہ کی طرف سے پاکیزہ بیویاں بھی میسر آئیں گی، اور اللہ جل شانہ کی رضا بھی بندے کو نصیب ہوگی۔ اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا۔ ارشاد فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تم کو ان سب سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں، دریا بہتے ہیں۔ کہیں دودھ کا دریا ہے، کہیں شہد کا دریا ہے، کہیں پاک اور مصفہ پانی کا اور پاک اور مصفہ شراب کا دریا۔ یہ جنتیوں کے لیے انعامات ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات، ایسی جنتیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، خالدین فیہا، اور وہ جنتی ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بندے کو بہت سی نعمتیں عطا تو فرما دیتا ہے، بلکہ اتنی عطا فرما دیتا ہے کہ بندے کا شمار کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے خود اعلان فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرما دیں کہ اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو، انہیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن احباب دی وقار، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری فانی ہیں، ختم ہو جانے والی۔ کسی بندے کو بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے، اسے ڈر ہی رہتا ہے پتہ نہیں کب یہ عہدہ چھن جائے۔ بڑی سے بڑی گاڑی مل جائے، بڑا سے بڑا بنگلہ مل جائے، لیکن اسے خطر ہی رہتا ہے پتہ نہیں کس ٹائم زلزلہ آئے، میرا یہ سارا بنگلہ زمین بوس ہو جائے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو، میری 1.5 کروڑ کی گاڑی ایک لمحے کے اندر برباد ہو جائے۔ تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہیں، وہ فانی ہیں۔ لیکن جو جنت کی نعمتیں ہیں، جو ایک مرتبہ جنت کے اندر چلا گیا، اسے اللہ نے جو بھی نعمتیں عطا فرما دیں
اب وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے چھن جانے کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا خالدین فیہا، کہ ان باغات کے اندر بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب وہاں سے کوئی موت آنے والا سسٹم یا ان نعمتوں کے ختم ہونے والا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اور پھر ساتھ اللہ جل شانہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فیہا وازواج مطہرات، اور وہاں پہ بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے پاکیزہ بیویاں، جنت کی عظیم حوریں، جن کے حسن و جمال کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر وہ ایک نگاہ زمین کے اوپر دیکھ لیں تو زمین کے سارے اندھیرے ہی ختم ہو جائیں، اور ان کی خوشبو کی وجہ سے ساری زمین مہک اٹھے کہ دوبارہ کبھی خوشبو ختم ہی نہ ہو۔ ایسی عظیم حوریں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مومنین کو عطا فرمائے گا، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری۔ پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا بھی بندے کو نصیب ہوگی۔ اب یہاں پہ بندے کی دونوں خواہشات پوری کی جا رہی ہیں۔ ایک بندے کی جسمانی خواہش ہے، جسمانی آرزو ہے، جس کو تسکین رب تعالیٰ جنت کی پاکیزہ بیویوں کے ذریعے عطا فرمائے گا، اور ایک بندے کی روحانی پاکیزگی ہے اور روحانی خواہش ہے، جس کی تکمیل رب تعالیٰ بندے کو اپنی رضا عطا فرما کے اس کو پورا فرمائے۔ اور ارشاد فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا۔ تو احباب دی وقار، یہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا تذکرہ ہوا کہ ورضوان من اللہ، کہ وہاں پہ جنتیوں کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت، یعنی جنتیوں کو مخاطب فرمائے گا۔ جنتی عرض کریں گے لبیک و سعدیک یا رب العالمین، اے پروردگار، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، ہم حاضر ہیں اور حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اے جنتیوں، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ کتنا مقام مل گیا بندے کو کہ دنیا میں بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جنت میں پہنچا کے اللہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے فرما رہا ہے کہ اے جنتیوں، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ جنتی عرض کریں گے یا باری تعالیٰ، کیوں راضی نہیں ہے؟ تو نے ہمیں وہ عظیم انعامات عطا فرمائے جو تو نے ہمارے علاوہ اور کسی کو عطا نہیں کیے، ہم راضی نہیں ہوں گے تو اور کون راضی ہوگا؟ تو رب تعالیٰ آگے سے ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں، کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے زیادہ افضل چیز نہ عطا کر دوں؟ اب جنتی پھر تعجب میں پڑ جائیں گے۔ ایسے عظیم الشان ہیرے جواہرات سے سجے محل، عظیم الشان دودھ کی، شراب کی، پانی کی نہریں، اور عظیم الشان بیویاں، غلمان، نوکر چاکر، سب کچھ جس چیز کی تمنا ہوتی ہے، دل میں ابھی خیال ہی آتا ہے، وہ سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ اے باری تعالیٰ، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ تو رب تعالیٰ اعلان فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو، میں نے تم پر اپنی رضا کو حلال کر دیا، یعنی میں تم سے راضی ہو گیا، میں نے تمہیں اپنی ایسی رضا مندی عطا فرما دی کہ جس رضا کے بعد دوبارہ کبھی ناراضگی ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے پہ راضی ہو بھی جائے پھر بھی خطرہ ہے، کہیں خدا نہ خواستہ
مرتے وقت بندہ ایمان سے پھر ہی نہ جائے، کہیں دنیا کے اندر کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ خالق و مالک ناراض ہو جائے۔ لیکن جو جنتیوں کو رب تعالیٰ اپنی رضا اور اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اس کے اندر ایسی عظیم لذت ہے کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائیں گی، اور وہ پھر ایسی رضا ہے کہ جس کے بعد دوبارہ کبھی ناراضگی نہیں۔ پھر احباب دی وقار اگلی آئے مقدسہ میں ارشاد فرمایا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا۔ یہ انعامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہیں الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو جو بندہ بھی تقوی اختیار کرے، ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرتا رہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتا رہے، التجائیں کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما اور ہمیں جہنم سے بھی پناہ عطا فرما، پھر رب تعالیٰ ایسی پناہ عطا فرماتا ہے اور ایسی جنتیں عطا فرماتا ہے کہ جن کا بندے کے دل کے اندر وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا۔ اور یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی عظیم نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن نعمتوں کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کے دل کے اندر ان کا خیال بھی گزرا۔ ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بندے کے ذہن کے اندر ان کا خیال بھی نہیں آ سکتا، ایسی عظیم اور لازوال نعمتیں ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نعمتیں اس کے لیے ہیں جس نے ایمان کامل کی دولت کو اپنا لیا، جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری، گناہوں سے بچتا رہا، اور اس کے باوجود بھی ہمیشہ عاجزی و انکساری کا پیکر بن کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالی یقیناً ایسے بندوں کو ایسی عظیم جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔